ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے چونکہ یہ بھی طہارت ہی کا حصہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں اور واقعاتاً 3 فرائض ہیں، لیکن غسل کے 2 واجبات اور بھی ہیں، اور واجب اور فرض میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ واجب اور فرض میں صرف اتنا فرق ہے کہ واجب اور فرض کا نام الگ الگ ہے۔ تو غسل کے 3 فرائض تو سب کو پتہ ہے نا۔ وہ کسی پوڈری سے کسی نے پوچھا غسل کے کتنے فرائض ہیں، اس نے بولا 3۔ بولا کیا ہیں؟ تو کہنے لگا کہ صابن، شیمپو اور تولیہ۔ ملنگ سے نہیں پوچھا، ملنگ تو غسل کرتا ہی نہیں ہے، پوڈری سے کسی نے پوچھا تو اس نے بولا کہ بھائی تولیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور صابن ہونا چاہیے، شیمپو ہونا چاہیے، بس غسل ہو گیا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ جبکہ غسل کے 3 فرائض یہ نہیں، غسل کے 3 فرائض یہ ہیں کہ 3 مرتبہ کلی کریں، اگر روزہ نہ ہو تو غرارے کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، روزہ نہ ہو تو نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، اور 3 مرتبہ اپنے پورے جسم پر اس طرح پانی بہائیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اور جسم کے حصے کا کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 2 واجبات بھی ہیں جس کا اہتمام نہیں نظر آتا۔ وہ ان واجبات میں سے یعنی 3 کے علاوہ جو 4تھا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یا کسی عورت نے اپنے بال گوندے ہوئے ہیں، چونکہ آج کل مردوں نے بھی بڑے بڑے بال رکھنے شروع کر دیے ہیں، فیشن کے طور پر بھی رکھتے ہیں، بعض لوگ زلفیں بھی رکھتے ہیں، تو اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو ان کو کھولنا اور کھول کر ان بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا یہ بھی واجب ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح لعاب کی وجہ سے ناک کے اندر میل کچیل جم جاتا ہے، تو اس میل کچیل کو کھرید کر نکالنا اور صاف کرنا یہ بھی غسل کے اندر واجب ہے، لیکن اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ پھر غسل کا مستحب اور مسنون طریقہ، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب آپ غسل واجب کریں گے تو غسل واجب میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ غسل سے پہلے آپ اپنے اس جائے نجاست کو دھوئیں جہاں پر گندگی اور نجاست لگی ہے، یعنی اچھی طرح خوب استنجا کریں۔ آپ استنجا کرنے کے بعد اگر مرد اور عورت برہنہ ہو کر نہائیں تو ان کو بیٹھ کر نہانا چاہیے، کھڑے ہو کر نہانا یہ خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر مرد ہے اور وہ کپڑے پہن کر نہاتا ہے یعنی سطر ڈھانپ کر نہاتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے چاہے بیٹھ کر نہائے یا کھڑے ہو کر نہائے۔ لیکن اس کے بعد پھر مسنون غسل کرنا غسل سے پہلے یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ مسنون غسل کریں، جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس طرح غسل سے پہلے وضو کریں، مکمل طور پر وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ اپنے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، اور پھر 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہائیں۔ اس کے بعد اگر آپ صابن یا شیمپو وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ غسل کا مستحب اور مسنون طریقہ ہے۔ اس غسل کے مسنون اور مستحب طریقے کے مطابق جب آپ غسل کریں گے پھر جا کے آپ کو کامل طہارت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کریں۔